اور مشکل اس وقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی مشکل وہ یہ کہ نہیں، یہ ٹائم بھولنے والا نہیں ہے، اب یہ ٹائم نہیں ہے، اب یہ بہت ڈفرینٹ ٹائم ہے۔ تو کچھ چیزوں کو آپ بھلوا سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو اب ہاتھ سے نکل گئی ہیں، اور ہم لوگوں نے جو نقصان اٹھایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مثال کے طور پر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت نقصان ہوئے ہیں، لیکن بہرحال ایک فائدہ بھی ہوا ہے، اور وہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ مثلا جو سینٹرلائزڈ پارٹی ہے، بالکل کور میں پارٹی ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی چیز کو بالکل چھپا لے، نہیں، اب اتنا ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک گلوبل لیول پر ڈی سینٹرلائزیشن، چاہے پولیٹکس میں، چاہے اکنامکس کے اندر، چاہے آپ حتیٰ انٹلیکچوئل لیول کے اوپر، ڈی سینٹرلائزیشن تقریباً کنفرم ہو چکا ہے، یعنی اب کسی کی بھی وہ ہیجمونی نہیں ہے جو پہلے تھی۔ تو مثال کے طور پر گلوبل اکانومی کے اندر جو مثال کے طور پر امریکہ یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کی ایک ڈومیننس تھی، وہ چیلنج ہو چکی ہے۔ اب اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی اس وقت پیسہ دنیا میں یورپ میں نہیں ہے، امریکہ میں نہیں ہے، اس وقت پیسہ جس کو اگر بڑی لیول پہ سوچیں تو وہ چائنا کے پاس ہے۔ تو ڈی سینٹرلائزیشن ہو چکا ہے۔ اچھا، اکانومی کے اندر بڑی بڑی چیزیں جو آئیکونک تھیں ویسٹ کی، وہ چیلنج ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے الیکٹرانک میڈیا ہے، یہ چیلنج ہو چکا ہے، اور اب یہ چاہیں کہ مثلا جس طرح پہلے 30 سال پہلے 25 سال پہلے کر لیتے تھے، اب وہ کر پائیں گے؟ میرا نہیں خیال اب یہ وہ دور رہا ہے۔ اچھا، بدقسمتی یہ ہے کہ جو طاقت کو استعمال کرنے والے ہیں وہ شاید اس بات کو جانتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی بھی وہی کچھ کر پائیں گے جو وہ 25-30 سال پہلے کر پائیں گے۔ تو مثلا ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی تک ویسے ہی سوچ رہی ہے کہ وہ 20-25 سال پہلے جو کر لیتی تھی وہ ابھی بھی کر لے گی، جبکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ اب آپ وہ نہیں کر پائیں گے۔ یعنی اب اگر کوئی، میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف آؤں گا بعد میں، مثلا اگر وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کر لیں گے جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا الیکشن کے اندر اور چھپا رہ جائے گا، تو بھائی جو صہیونی تھے وہ نہیں چھپا سکے، تم کہاں سے چھپا لو گے؟ وہ ٹائم گزر گیا ہے، اب چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو مجھے لگا کہ جیسے ان کو بھی یہی غلطی تھی کہ لوگ اتنا زیادہ انوالو نہیں ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ بھول جائیں گے ان چیزوں کو، اور ہم اس کو مینج کر لیں گے، لیکن الحمدللہ رب العالمین مینج نہیں ہوا، اور ظاہر ہے ہمیں اس کے اندر قبول کرنا پڑے گا۔ اس میں جو کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ فلسطینیوں کو جاتا ہے، باقی تو سب ظاہر انسٹرومنٹل تھے کہ انہوں نے اس انفارمیشن کو لیا اور اسپریڈ کیا اور یہ کیا، آپ نے اور میں نے کیا کیا، زیادہ سے زیادہ ٹک ٹاک کے اوپر 2-4 لائک ڈس لائک کیے، لیکن اصل کارنامہ تو اس نے کیا جو وہاں پہ اترا ہوا تھا، اور اس نے بھوک اٹھائی، اس نے مصیبتیں اٹھائیں، تو انہوں نے استقامت دکھائی۔ بہرحال اس سے لوگوں کا بہرحال جو دماغ کا ایک جمود تھا، اسٹیٹک تھے بالکل، وہ ٹوٹ گیا۔ اور یہاں سے ایک اور بات ہمارے لیے ثابت ہو رہی ہے، ہم جو امام کے منتظر ہیں، وہ یہ کہ شاید یہ زمانہ ہے جب لوگ اپنے اندر ایک ویکیوم کو فیل کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ جو جتنے پرانے بڑے ہوئے سسٹمز تھے وہ سب چیلنج ہو چکے ہیں۔ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو پہلے خود بخود دماغ میں یوں کر کے بیٹھ جاتی تھیں اور بالکل فٹ ہو جاتی تھیں، اب فٹ نہیں ہوتی، اب اس کو چیلنج کرتے ہیں، اور چیلنج کرنے کے بعد پھر ایکشن بھی لیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ویسٹرن کنٹریز کے اندر وہ ڈیمانسٹریشنز ہوئے جو ہسٹری میں شاید مشکل سے ہوتے تھے۔ تو الحمدللہ ایک اچھا ٹائم ہے۔ اور میں تھوڑا سا پالیٹکس سے ذرا سا دوبارہ سے ہٹ کے ذرا سا میں ایک ٹچ کرتا ہوں، وہ یہ کہ کیا ایسا نہیں لگتا کہ ایک ایسا ٹائم ہو جہاں اگر کوئی شخص، اگر کوئی فکر ایسی آ جائے جو ان کے اس ہلے ہوئے دماغ کو اٹریکٹ کر سکے، تو کیا ہونے والا ہے؟ ایک فلسطین کے ایشو نے پوری دنیا کے اندر ایک موومنٹ کریٹ کر دی ہے۔ اس موومنٹ میں ایک پروٹیسٹ ہے، لیکن اس کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ابھی تک۔ یعنی یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں لندن میں مثلا 3 لاکھ 2 لاکھ ہر ہفتے جاتے تھے، مثلا امریکہ میں مختلف شہروں کے اندر، لیکن ان کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے ابھی تک۔ میں صرف اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس ٹائپ کی کوئی گلوبل موومنٹ کھڑی ہو گئی اس وقت جس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا بھی ہوا، تو اس کے ورکرز اتنے ہوں گے جس میں دنیا میں آج تک کسی آئیڈیالوجی کے اتنے ورکر سامنے نہیں آئے تھے۔ تو میں اپنے طور پر، ظاہر ہے ہم لوگ اہل بیت کے ماننے والے
میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کاش اگر اس وقت امام تشریف لے آئیں اور اس اویئرنیس کو اس طرف جانے کا کوئی موقع مل گیا تو پھر دنیا میں جو چینج آ سکتا ہے وہ میرے خیال میں کئی 100 سال میں تو ایسا کوئی چینج ابھی تک ہم دیکھ نہیں پائے تھے جو اس وقت چانس بنتا ہے. بہرحال اللہ انشاءاللہ اس مرحلے کو سب کے لیے آسان کرے انشاءاللہ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب ظاہر سب کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے بار بار, اب ہوگا کیا, ہوگا کیا اب؟ تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مثلا صہیونی حکومت غزہ کے اوپر مکمل کنٹرول, خان یونس کے مثلا دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ویسٹ بینک کے اوپر مکمل کنٹرول کر لے, حماس کو بالکل وائپ آؤٹ کر دے اور وہ اپنی پپٹ کوئی ایک فلسطینی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ کیا اس کا کوئی چانس لگ رہا ہے ابھی؟ ان کو امید یہی تھی کہ ہم یہ کر لیں گے چند ہفتوں کے اندر, ظاہر ہے کہ وہ نہیں ہو پایا, اور اسی امید پہ سعودی آئے تھے یمن کے اندر اور ظاہر ہے کہ نہیں ہو پایا تھا. میرا اپنے خیال ہے کہ اب یہ ہر عقل مند آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ نہیں ہو پائے گا. یہ لوگ اتنے بے وقوف کیوں ہیں؟ کیوں اتنے بے وقوف ہیں؟ کیونکہ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو 70-75 سال میں اتنی بری شکست کبھی نہیں ہوئی تھی. ہر لیول پہ شکست کھا چکے ہیں, ہر گراؤنڈ پہ شکست ہوئی ہے. یہ مغرور دماغ ان کا یہ شکست قبول نہیں کر پا رہا ہے اور اس کے نتیجے میں مزید ظلم کر رہا ہے اور اپنی شکست کو اور زیادہ یقینی کر رہا ہے. میں اس کے اوپر اور اگر ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بہت دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایران حملہ کیوں نہیں کر دیتا, اب کتنے لوگوں کو مروانا ہے, یا مثلا حزب اللہ حملہ کیوں نہیں کر دیتی, کتنے لوگوں کو اور مروانا ہے. تو میں ابھی کچھ وقت پہلے مغرب سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا, اجمالاً عرض کیا تھا, ابھی تھوڑا سا اور اس کو عرض کرتا ہوں. آیا 30-32 ہزار انسانوں کا مرنے پر جو اس وقت اچیو ہوا ہے اس پہ 30-32 ہزار انسانوں کی جان بڑی قیمت تھی جو ہم نے دی ہے یا نہیں؟ یہ ٹھیک ہے, یہ قیمت صحیح تھی. تو میں بے حس نہیں ہوں, میں ظالم نہیں ہوں, نہ میں مشین ہوں نہ اسٹیل ہوں, لیکن یہ میں آپ کو عرض کر سکتا ہوں 30-32 ہزار جانیں دے کر جو قیمت ہم نے لے لی ہے, جو مقام فلسطینیوں نے لے لیا ہے, یہ قیمت بری قیمت نہیں ہے, کیونکہ یہ 20-25 سال میں پھر بھی دینی تھی, یہ پھر بھی دینی تھی. آپ اگر آخری 70 سال میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد نکالیں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے. اگر صرف 87 کے وقت جو پہلا انتفاضہ شروع ہوا تھا اس وقت سے لے کر 7-9 اکتوبر کے پہلے تک کے شہید ہونے والے فلسطینیوں کو بغیر جنگ کے آپ کاؤنٹ کریں گے وہ اس سے 3 فولڈ زیادہ ہے. یعنی امن کے سو کالڈ امن کے زمانے میں ہونے والی قربانیاں اس سے زیادہ تھیں جو ابھی جنگ کے زمانے میں ہوئی ہیں, لیکن اچیومنٹ نہیں تھی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے فلسطینی اس بات پہ مطمئن ہوں گے کہ ہم نے جانیں دی ہیں لیکن ہم نے اچیو کر لیا, اور ایسی چیز اچیو کی جو irreversible ہے, اب یہ واپس نہیں آنے والی. فلسطین اسرائیلیوں کو یقیناً یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ حماس ایک ایسی ریالٹی بن گئی ہے جس کو یہ ختم نہیں کر پائیں گے. اچھا ایک بات اس میں اور ایڈ کرتا چلوں جو شاید تقریباً obvious ہے, یہ ٹنلز کہاں تک جا رہی ہیں؟ تو مثال کے طور پر پہلے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ٹنلز بہت گہری ہیں اور کہیں تک جا رہی ہیں. کیا یہ ملک کو کراس کر رہی ہیں؟ کیا یہ فلسطین کو کراس کر گئی ہیں کیا؟ اب بہت زیادہ احتمال یہ لگ رہا ہے کہ کراس کر چکی ہوں گی, چونکہ یہ بات سوچنا تقریباً ناممکن ہے کہ 6 مہینے کا کوئی ایک اسٹوریج لے کر ٹنل میں بیٹھا ہو جس میں 150 کے قریب شاید ہاسٹیج بھی ہوں گے, اور اس میں ہزاروں لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جنگ میں ملوث ہوں گے, اتنا اسلحہ ہوگا اور یہ سپلائز بند ہوئی بھی ہوں گی اور ان کے پاس اتنا زیادہ اسٹاک نیچے ہوگا. یہ سوچنا کافی مشکل لگ رہا ہے. اور ایک بات آپ نے شاید نیوز میں کہیں دیکھی ہو, وہ بڑی عجیب سی تھی. یمنیوں نے جو پہلی شپ لی تھی
اس کے اوپر کچھ کرو تھا اور وہ کرو انہوں نے قیدی بنایا تھا. اس کرو کے بارے میں انہوں نے چند دن پہلے کہیں یہ خبر دی تھی کہ وہ ہم نے فلسطینیوں کے حوالے کر دی ہیں. تو کیا مطلب مثلا یمنی بھی ان ٹنلز تک پہنچے ہوئے ہیں کیا؟ تو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. یعنی لگتا یہ ہے کہ ٹنلز کہیں بہت ہی آگے نکل گئی ہیں، لیکن کہاں نکلی ہوئی ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہوگا کہاں تک گیا ہوا ہے معاملہ. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ بہرحال یہ کراس کنٹری ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ آج کل منو سلبا اور ٹنل میں تو نہیں اتر رہا ہے، کم از کم پچھلی دفعہ بھی اترا تھا، میدانوں میں اترا تھا. تو یہ کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے. تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بات ہے، میں 1984 میں طالب علم بنا تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم ولایت فقیہ کے ماننے والے، اور 84 میں وہاں گئے، طالب علم بنے، 17 سال کا تھا. تو کبھی اپنی زندگی میں اپنی پارٹی کو اتنا مضبوط نہیں دیکھا تھا جتنا اس وقت دیکھا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. میں ہمیشہ اپنی زندگی میں اس کو کاؤنٹ کرتا رہتا ہوں کہ جس کے ساتھ ہم بچپن سے لگے وہ کہاں پہنچی فکر. اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، یہ 2024 ہے، ہم لوگ 40 سال میں کبھی اتنے مضبوط نہیں تھے جتنا اس وقت مضبوط ہیں. مجھے نہیں پتا امام کی تشریف آوری کے لیے کتنی مضبوطی چاہیے، کتنی پبلک چاہیے. لیکن اگر پیور کیلکولیشن کی بات کریں، پولیٹیکل اور ملٹری بیس پلس تھوڑا بہت ریلیجس اسپریچول، میرا اپنے خیال ہے طاقت کافی زیادہ ہے. اور اللہ انشاءاللہ لطف فرمائے اور انشاءاللہ ہمیں امام کی تشریف آوری سے منور فرمائے انشاءاللہ تعالی. ان کی تشریف آوری میں تعجیل کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا، ہم کبھی بھی کسی موضوع کو فلی ایڈریس نہیں کر پاتے، پھر آپ لوگ جو کویسچن کرتے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تو ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں اور ہم آتے ہیں دوسرے انتہائی سنگین موضوع کی طرف. اور وہ پھر وہی مشکل، پاکستان، اسٹیبلشمنٹ، پی ٹی آئی اور فلاں فلاں. ہوا کیا یہ؟ تو بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے ابھی صہیونیت کے بارے میں بات ہوئی کہ مثال کے طور پر وہ پرانے ٹیکٹکس کے اوپر چل رہے ہیں اور یہ ریئلائز نہیں کر پا رہے کہ یہ دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور ان کا گیم اس معاملے میں نہیں چل پائے گا. مجھے وہ لگا جیسے ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی طرح سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ پرانی ٹیکٹکس چل جائیں گی اور وہ اس کو کنٹرول کر پائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی فارچونیٹلی وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے. اب یہاں پہ دو راستے ہیں میرے پاس. ایک راستہ تو یہ ہے کہ میں سوچوں کہ پھر وہی ہمیشہ کا مسئلہ جو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ انتہائی پاگل ہے، انتہائی بیوقوف ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے اور یہ اپنے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے. یا دوسرا راستہ ہے میں سوچوں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی تک جو بات سمجھ میں آتی ہے، اب پتہ نہیں کہاں تک صحیح کہاں تک غلط، جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہوا ہے اور بڑا عجیب سا سسٹم ہے. اس سسٹم کے اندر جو کوئی جب تک یہ اسٹک بغل کے نیچے دبائے ہوئے ہے کچھ نہیں ہونے والا. وہی ہوگا جو اسٹک والا چاہتا ہے. یہ ہمارے یہاں ایک اصول ہے. اب وہ جو بھی آپ کی قسمت میں تھا، چاہے وہ کیانی صاحب تھے، چاہے وہ کوئی اور تھا. کیانی صاحب کا میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ جس دن وہ گئے ان کے خلاف اگلے ہی دن اخباروں میں باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں. تو ظاہر ہے جس نے اگلے دن لکھا ہے وہ آپ سے ایک دن پہلے بے ہوش نہیں تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا، وہ سمجھ پا رہا تھا. لیکن رول یہی ہے کہ جب تک اسٹک نیچے ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا. تو معاملہ ان کے ساتھ بھی میرے خیال میں یہی لگ رہا ہے کہ بہرحال ان کی کہانی چلے گی جب تک کہ اسٹک ان کے ہاتھ میں ہے. اب یہ کب ہاتھ سے جائے گی اور کب بعد میں کون جرأت دکھائے گا، کیا ہوگا. اچھا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سنت تبدیل ہو جائے اور جانے سے پہلے ہی کچھ ہو جائے؟ ایک تو یہ کہ ابھی چانس نہیں ہے، دوسرا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ لگتا ہے کہ سنت تبدیل نہ ہی ہو بہتر ہے. ہاں یہ چلے جائیں پھر ہی کچھ ہو، کیونکہ پھر اس کے بعد جو کیوس مچنا ہے وہ بہت ہی خراب ہوگا. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ
ہم کسی کے جانے کا انتظار کریں اور جب وہ تشریف لے جائیں تو پھر کچھ حالات شاید کچھ بہتر ہوں، اس وقت تک نصیب میں یہی ہے اور اس کے خلاف کوئی کام نہیں ہو پائے گا فی الحال جو مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ بیلنسنگ پاور ایک بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی پولیٹیکل پاور کو اتنا مضبوط نہیں ہونے دیں گے کہ کبھی بھی وہ چیلنج کے سوچے، جو ان کی ہمیشہ کی خواہش رہتی ہے۔ تو وہ یہ جو الیکشن ہوئے یہ بالکل اسی طرح کا ایک کام ہو گیا۔ اب میں ایسی ایک مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، شاید آپ سب کو پتہ ہی ہوگا لیکن آدمی کہتا ہے چلو ریکارڈ بھی ہو جائے، اچھا ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک کمشنر صاحب تھے، ان کا ضمیر ایک دم سے جاگ گیا تھا اور 3-4 دن کے بعد بالآخر وہ پھر دوبارہ سو گیا تھا۔ تو اب اس میں انسان حیران ہوتا ہے کہ مثلا ایک بندہ تھا جو اتنے عرصے سے سو رہا تھا، پھر 3-4 دن کے لیے جاگا اور پھر دوبارہ سو گیا، تو یہ کیوں ہوا؟ تو مثلا اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو اوپر والے تھے وہ ایک ڈیل کروانا چاہ رہے تھے 2 پارٹیز کے درمیان، اور ان میں سے ایک پارٹی کچھ ڈیمانڈ کر رہی تھی اور دوسری پارٹی اس کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو جب وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی اور اوپر والوں نے کہا کہ بھائی مان جاؤ، وہ نہیں مانے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر ایک آدمی کا ضمیر جاگا اور اس کے نتیجے میں 3 سیٹیں نہ ماننے والی پارٹی کے ہاتھ سے نکل گئیں۔ تو پھر اس نے فوراً ڈیل سائن کر لی اور اتنی دیر میں وہ جو جاگا تھا وہ دوبارہ سو گیا۔ یہ ہمارے ملک کا کارنامہ، تو یہ ہمارے ایسا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح وہ ایک لاہور کا ایک کیس ہے جو ایک ڈریس کی وجہ سے شروع ہوا، پتہ چلا یہ ان کے فلاں رشتہ دار ہیں، یہ ان کے فلاں رشتہ دار ہیں، ان کی پروموشن ہونی ہے اور ان کی شادی ہونی ہے، بہرحال اس سے پہلے یہ کام ہونا تھا۔ تو یہ سب چلتا رہتا ہے یہاں پہ۔ تو اس وقت کی ریالٹی کیا سمجھ میں آتی ہے؟ الحمدللہ مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے ابھی پوری دنیا کے بارے میں بات کی کہ ایک اویئرنیس آ گئی ہے، تو مجھے لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر بھی ایسا ہی ہوا ہے اور ایک ٹائپ آف اویئرنیس حاصل ہوئی ہے۔ اس اویئرنیس کے پاس ابھی کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے، جس طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک اویئرنیس آئی لیکن اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پلیٹ فارم نہیں ہے، پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اویئرنیس آئی ہے، ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے ان کے پاس جس کے اوپر بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے لیکن بہرحال ابھی ہے۔ تو میرا اپنے خیال ہے اس اعتبار سے ہم اس وقت ایک اچھی چینج دیکھ رہے ہیں کہ وہ اویئرنیس اپنا کام کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ یوتھ کے ہاتھ میں ہے، کافی حد تک یوتھ کے ہاتھ میں۔ ایک وجہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ان کے ہاتھوں شکست کھا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ میرے جیسے لوگوں کی طرح بوڑھے دماغ سے سوچ رہے ہیں، اور ان کے سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ جوان ہیں کہ جو ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال جانتے ہیں۔ میرے خیال میں صہیونیت کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے اور ان کے ساتھ بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ تو یہ جتنی ترکیبیں کر رہے ہیں یہ ان سے نہیں جیت پائیں گے، اور یہ وہ چیزیں جو پرومسنگ ہے، یہ پرومسنگ ہے۔ ہاں یہ لڑکتے پھڑکتے ابھی ہم لوگ چلیں گے اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم پازیٹیو سائڈ کے اوپر پہنچیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ مشکلات جھیلنے کے بعد۔ پاکستان میں اکانومی کی کیا صورتحال ہے؟ 1-1.5 سال تک تو بالکل لگا جیسے سب کچھ بند ہو گیا، لوگ بالکل شوق میں چلے گئے، انویسٹمنٹ ختم ہو گئی۔ اچھا وہ جو انویسٹرز ہیں وہ کوئی ایسا نہیں کہ وہ کوئی آئیڈیولوجیکل لوگ ہیں، انہوں نے کہا ناانصافی ہوئی ہے لہذا ہم پیسہ نہیں لگا رہے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ کرپٹ ترین لوگوں کے آنے پر زیادہ خوش ہو کے پیسہ لگاتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ان سے ڈیل اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ مت سوچے گا کہ انہوں نے پیسہ نہیں لگایا تھا تو انہوں نے اس ہمدردی میں لگایا کہ چونکہ ظلم بڑھ گیا لہذا ہم پیسہ نہیں لگا رہے، نہیں۔ جب وہ سیٹل ہو گیا، اب کوئی آ گیا تو ان کو پتہ ہے کہ اب ڈیل کرنے کے لیے بندہ نظر آ رہا ہے، اب انویسٹمنٹ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی، اب دوسرے ایکٹیویٹی پھر دوبارہ شروع ہوگی، گرچہ اس سے کوئی چینج نہیں آنے والا، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن وہ جو پاکستان بالکل اسٹل کے اوپر آ گیا تھا وہ اس سے موو کرنا دوبارہ شروع کر گیا ہے، اور دن وہی روزگار وہی، پھر دوبارہ کہانی وہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ اب اللہ کرے کہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں کوئی اور چینج آئے اور پاکستان کسی اور بہتر صورتحال کی طرف جا سکے۔ ہاں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ نام نہیں لے رہا ہوں، میں بہت زیادہ اشارے زیادہ استعمال کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے کہ ظاہر ہے کہ میں ویزا پر ہوں، تو میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ اگر میں اپنے محلے میں ہوں تو میں زیادہ ڈٹ کے بول پاؤں، لیکن اگر میں کسی اور جگہ ویزے پر ہوں تو پھر ظاہر ہے مجھے خیال کرنا پڑے گا کہ میں کہیں اور ہوں۔ ہاں اپنی جگہ کے اوپر آدمی تھوڑا سا فری ہوتا ہے، البتہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہاں کچھ نتائج نہیں ہوتے، نہیں، کانسیکوینسز تو وہاں پر بھی ہوتے ہیں، وہ بہت سخت ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ تھوڑا مینیجیبل ہوتے ہیں۔ انسان اپنی جگہ پہ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا
مینج کر سکتے ہیں اس کو. تو میں ابھی یہاں پر جب بھی ہوتا ہوں باہر تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ تھوڑا سا میٹافوریکل آپ اپنی زبان رکھیں, اس کو استعمال کر لیں, اگرچہ اس میں بھی ہم بہت کچھ کہہ لیتے ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس کو اسی انداز میں رکھنا پڑتا ہے. بہرحال جب آپ کے سوال ہوں گے تو پھر ہمارے پاس ایک اچھا پوائنٹ ہوگا, ہم اس کے اوپر اور جواب دے پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ہاں آپ اپنے سوال میں اگر اس کو لانا چاہیں, کوئی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوگا, ظاہر یمنیوں کے حوالے سے بہت ٹاپکس آئیں گے ہمارے سامنے, حزب اللہ کے حوالے سے بہت ٹاپکس ہوں گے, وہ آپ اپنے سوالوں کے اندر کہیں لے آئیے گا, تو اگر ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو, تو پھر ہم اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کر دیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عوام میں ایک تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ بچوں کی شہادت کو دیکھتے ہوئے حماس کیوں فلسطین کی آزادی کی بات نہیں کر رہا؟ عوام کیوں حماس سے بیزاری اور لا تعلقی کا اظہار کر کے آزادی کیوں حاصل نہیں کر لیتی؟ ہاں, اس میں یہ تھا, جہاں تک میں اس سوال کو سمجھ پایا, اگر فلسطینیوں کے پاس یہ آپشن ہوتا کہ وہ اگر حماس سے بیزاری کا اظہار کریں تو انہیں فلسطین کی آزادی مل جائے گی تو وہ کر لیتے. لیکن کیا 72 سال میں 70 سال میں آزادی مل گئی تھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ملی تھی. کیا عزت مل گئی تھی؟ نہیں, کبھی نہیں ملی تھی. تو فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اس پارٹی سے بات کریں جو ان کو عزت دلانے کے لیے کچھ کر پا رہی ہے, ورنہ دوسری پارٹیز کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھیں. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ فلسطینیوں کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ عزت کے ہی راستے کو حاصل کریں. تو انہوں نے کہا کہ آزادی کیوں مطالبہ نہیں کر رہے؟ آزادی کا کوئی چانس نہیں ہے اس کے علاوہ. مثلا کیا محمود عباس وہ آزادی دلا سکتا ہے کیا؟ یا یاسر عرفات دلا سکتا ہے کیا؟ اگر چانس ہوتا تو اب تک 70-72 سال گزر چکے تھے. 75 سال کتنے؟ تو وہاں چانس ہی نہیں ہے کوئی, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا. اور یہ خود خدا کا کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے ایک قانون کہ بھئی انسانوں کے پاس ایک راستہ ہوتا ہے کہ وہ قربانی دیں, اس کے علاوہ یہ بات نہیں چل پاتی. تو قوموں کے مقدرات معمولاً مذاکرات سے طے نہیں ہو پاتے. قوموں کے مقدرات بہرحال کسی وقت پہ جا کر قربانیوں سے طے ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اس قربانی کو دیں اور صبر کریں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. پہلے سوال میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں, میں اس کو ابھی عرض بھی نہیں کروں گا. دوسرے سوال پہ آ جاتا ہوں جو پاکستان کے بارے میں. پہلا اسرائیل کے بارے میں تھا, تھوڑا انہوں نے ایک سمبولک کا کویشچن کیا تھا. دوسرا سوال ہے 6 جج کے لیٹر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں 2 راستے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ تو ہم یہ سوچیں کہ یہ جو لیٹر ہے یہ ایک سنسیئر ایفرٹ ہے کرپشن کے اگینسٹ, صحیح ہے. تو انہوں نے مثال کے طور پر وہ لوگ تنگ آ گئے کرپشن سے اور انٹرفرنس سے, اور آ کر انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا اور اس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی آزادی دلائی جائے, مثلا اس کو آزاد رکھا جائے. میں اب اتنا زیادہ دھوکے کھا چکا ہوں پاکستانی پولیٹکس میں کہ اب میں نہیں سوچ پا رہا ہوں. تو میں یہ سوچ پاؤں گا سب سے پہلے کہ نہیں, اس میں بھی کوئی نہ کوئی لین دین چل رہا ہوگا, کچھ نہ کوئی گیم بارگین چل رہی ہوگی, صحیح ہے. تو میرا اپنے خیال ہے ایسی جگہوں پہ جب ہم پہنچتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذرا سا رک جائیں, تھوڑا سا رک جائیں, جلدی مت کریں. ہاں, ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ کوئی سنسیئرٹی نہیں ہوگی, ممکن ہے, پاسبل ہے کوئی شاید کوئی سنسیئرٹی ہو, لیکن اتنی جلدی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اگر سنسیئرٹی ہوئی تب بھی اور نہیں ہوئی تب بھی وہ ایک ویو بنانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی جس نے بھی لیٹر بھیجا ہے اس نے بہرحال ایک موومنٹ کریٹ کر دی ہے پاکستان کے اندر, اور وہ اتنا بڑا اسے کہتے ہیں اوتھینٹک پروف مل گیا کہ بھئی اب تو جوڈیشری کا جو اتنا بڑا اسٹینڈ نیکسٹ ٹو دا سپریم ون, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم بے بس ہو گئے ان لوگوں کے سامنے. اچھا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ویسے, یعنی اگر یہ لیٹر سنسیئر ہارٹ سے آیا بھی ہو تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ کافی عرصے سے ایسا ہی ہے, یا شاید برسوں سے ایسا ہی ہے. لیکن یہ اچھا ہے کہ چلو لیٹر کے ذریعے کم سے کم سامنے تو آیا. ہاں, البتہ ڈر یہ لگا رہتا ہے کہ یہ وہ ہمارے کمشنر کی طرح نہ ہو معاملہ کوئی. 3 دن کے لیے ضمیر جاگا تھا اس کا بیچارے کا, تو اس سے ڈر لگا رہتا ہے. اس خاطر ہم کہتے ہیں کہ ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا, ذرا سنبھال کے بڑھنا. ہم لوگ کئی دفعہ ڈسے جا چکے ہیں.
درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے پہلے ایک آیہ کریمہ پہ کمنٹ کرنے کے لیے کہا سورہ یوسف کی 110 نمبر آیہ کریمہ. یہ سمجھ رہے ہیں میں حافظ ہوں. میں حافظ ہرگز نہیں ہوں اور نہ میں غیر منیر تو خیر ہرگز نہیں ہوں, خیر آپ جانتے ہی ہیں. 12 تو دوسرے سوال پہ میں آتا ہوں. I have heard that Imam will appear at a time when people will not even expect belief in him, but also heard that Imam will come when people are ready for him. How do we navigate this? ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے. ہماری آیتیں اور ہماری روایتیں ایک معاشرے کی صورتحال کو بیان کرتی ہیں. ایک آیت ایک معاشرے کے حصے کو, ایک آیت معاشرے کے دوسرے حصے کو. مثلا ہمارے پاس ایک آیہ کریمہ ہے جس میں کہا کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا حشر کے وقت, اٹھایا جائے گا ان سے پوچھے گا کہ کتنا سوئے, تو کہیں گے ایک دن, جبکہ وہ پوری برزخ گزار چکے ہوں گے. صحیح ہے. تو اور بہت ٹائم مثال کے طور پہ گزرا ہوگا, لیکن وہ یہ کہیں گے ایک دن. مثلا ان سے پوچھا جائے گا تم دنیا میں کتنا رہے, تو کہیں گے شاید ایک دن. صحیح ہے. تو یہ کس کا جواب ہے؟ یہ جاہلوں کا جواب ہے, یہ غافلوں کا جواب ہے. لیکن جو جاننے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملہ ایک دن کا نہیں تھا, وہ ساری ڈیٹیلز جانتے ہوں گے. تو اسی طرح سوسائٹی کے اندر ہوگا, ایک بہت بڑی تعداد ہوگی جو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوگی کہ امام آئیں گے, اور ایک چھوٹی سی تعداد ہوگی جو اس کے لیے تیاری کر رہی ہوگی کہ امام آنے والے. یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیشہ رہتی ہے. یعنی مثلا آپ کے پاس ہے روایتوں کے اندر اسی طرح ایک سیٹ آف روایات ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ امام کے 313 اصحاب پورے ہو جائیں گے, اس کا مطلب ہے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی. اور ایک اور روایت کنفرم یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا, تو یا وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوگی یا یہ ظلم پھیل رہا ہوگا. تو ڈیولپمنٹ ایک چھوٹے سے سیگمنٹ کے اندر ہو رہی ہوگی اور ظلم پورے معاشرے کے اوپر پھیل رہا ہوگا. اس طرح سے ہم ان دونوں کو جمع کر سکتے ہیں.